الحمدللہ ہر مہینے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، آپ حضرات دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، تو اس عمل کا بھرپور فائدہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو ہونا چاہیے۔ اور ایک فائدہ نہیں بلکہ نیتیں اچھی کر کے کئی فائدے ہمیں اس کے حاصل ہونے چاہیے، بھرپور فائدہ اس کا ہمیں ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو، یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں۔ اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وعظ و تقریر محض ایک تماشا رہ گیا ہے، ایک کھیل ہو گیا ہے۔ بڑے سے بڑا مجمع ہو، خوب وہاں پر کھانے پینے کا سامان ہو اور خوب دھوم دھام ہو تو کہتے ہیں کہ ہاں جلسہ اجتماع محفل مجلس کامیاب ہے، اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو بس اس کو کامیابی نہیں سمجھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مجلس کی، اس محفل کی، اس جلسے کی غرض معلوم نہیں۔ اس مجلس کی، اس محفل کی، اس جلسے کی غرض معلوم ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم کس لیے یہاں آ رہے ہیں، کس لیے بیان کیا گیا ہے، کس لیے ہم بیان سن رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بہت ساری نیت کر لو، سب نیتوں کا ثواب ملے انشاءاللہ۔ دوستو، کامیابی انسان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے میں ہے، اور ہماری اس جد و جہد سے ہم یہ کوشش ہے کہ ہم سب صحیح معنی میں پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں، یہ غرض ہے۔ ہماری عادتیں وہ عادتیں ہوں جو اللہ کی پسندیدہ عادتیں ہیں، ہمارے اخلاق وہ اخلاق ہوں جو اللہ کے پسندیدہ اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق وہ اخلاق ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق وہ اخلاق ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق ہیں، ہمارے اعمال وہ اعمال ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال ہیں، اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، اللہ کے رسول کے پسندیدہ اعمال۔ ہم اپنے اوپر اتنی محنت کریں، ہم اپنے اوپر اتنی محنت کریں کہ ان تمام کاموں کے ہم عادی ہو جائیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اپنے اوپر اتنی محنت کریں کہ ان تمام کاموں سے بچنے لگیں اور ان تمام کاموں سے نفرت کرنے لگیں جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کیا۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر اتنی محنت کریں کہ اتنی محنت کریں کہ وہ بری عادتیں سب اپنے اندر سے نکال دیں اور اچھی عادتیں ہماری عادت بن جائیں، اور اچھی عادتیں ہماری عادت بن جائیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایسا معلوم ہوتا ہے لوگوں کی بات سننے سے کہ یوں سمجھتے ہیں وہ، یہ جانتے ہیں وہ کہ نیک کام تو ہم کر لیں، نیک کام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تلاوت کرنا، سچ بولنا، یہ کام تو ہوں، لیکن بس ایٹومیٹک خود ہی ہو جائے کریں، کوئی مشقت کوئی دشواری نہ جھیلنی پڑے۔ یہ کام تو ہم کر لیں لیکن ان کام کے کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام تو ہم کر لیں
لیکن ان کاموں کی وجہ سے ہمارا کوئی نفع نہیں رکنا چاہیے. اس طرح کی سوچ بنی ہوئی ہے. میرے دوستو، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، بزرگوں کے حالات سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات سے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حال سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے واسطے اور شریعت کا پابند بننے کے واسطے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بلکہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ فکر بھی بیدار ہو جاوے، ہمارے اندر یہ داعیت جذبہ بھی پیدا ہو جاوے، فکر بھی بیدار ہو جاوے، اور ہمیں صحیح معلومات بھی ہو جاوے، اور ان معلومات پر عمل کرنے کا، اس علم پر عمل کرنے کا ہمیں طریقہ بھی معلوم ہو جائے، اور ہم اس طریقے کے مطابق عمل کر کے اپنے اوپر اتنی محنت کریں کہ اس عمل کے عادی ہو جائیں، ان اچھی عادتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ اچھی عادتیں ہماری عادت ہو جائیں. اور میرے دوستو، یہ بات بار بار آپ سنتے ہیں کہ جنت ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے. آپ یہ بات بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے. میں اپنی بات کو ایک بار پھر لوٹاتا ہوں اور دوسرے انداز سے لوٹاتا ہوں. میرے بھائیوں، اپنی عاقبت اور اپنے آخر کی فکر کیجئے. دین اسلام ہمیں یہی بتلاتا ہے، اور اچھا انجام اور اچھا آخر وہ دین پر عمل کرنے والوں ہی کے واسطے ہے، اچھا عمل کرنے والوں ہی کے واسطے ہے، اچھی عادتیں اپنانے والوں کے واسطے ہی ہے. یہ اللہ کی جنت انہی کے واسطے ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی انہی کے واسطے ہے. یہ ہوا. اب میں اپنی ایک بات شروع کرتا ہوں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں، جس سے بات پوری سمجھ میں آ جاوے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے، اکثر و بیشتر ان کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما ہوتی ہے، مال دولت کی محبت کار فرما ہوتی ہے. آدمی جتنی برائیاں اختیار کرتا ہے، جتنے گناہ کرتا ہے، ان کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما ہوتی ہے. آدمی کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے مال دولت کی محبت کار فرما ہوتی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئت. میں نے آپ کو کچھ بات بتائی ہے اور اس سے زیادہ کی تشریح نہیں کر پاؤں گا میں اس وقت، لیکن آپ میری ان باتوں کو سن کر، سمجھ کر، یاد رکھ کر دور تک دیکھ سکتے ہیں، دور تک دیکھ سکتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ اس ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنی مال دولت کی محبت آدمی کے دین کا نقصان کرتی ہے، آدمی کے دین کو تباہ کر دیتی ہے. یہ چیز اب آپ کو یہ بات خود ہی سمجھ میں آ رہی ہوگی، آپ کا ذہن، آپ کی طبیعت، آپ کا دل و دماغ خود ہی کہہ رہا ہوگا
کہ یہ تو واقعی بچنے کی اور رکنے کی چیز ہے۔ ہاں بالکل آپ نے صحیح سمجھا، اور واقعی یہ بچنے کی چیز ہے، واقعی یہ رکنے کی چیز ہے، واقعی اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، شریعت میں، دین اسلام میں ہر چیز کا جو درجہ بتایا گیا ہے اس درجے کو سمجھنا چاہیے اور اسی درجے پر قائم رہنا چاہیے، نہ اس سے نیچے رہنا چاہیے، نہ اس سے پیچھے رہنا چاہیے، نہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر اس سے آگے بڑھیں گے جب نقصان ہو جاوے گا، اور اس سے پیچھے رہ جاویں گے، نیچے رہ جاویں گے جب نقصان ہو جائے گا۔ تو مال کی کون سی محبت؟ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور کون سی مال کی محبت؟ وہ انسان کے دین کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال و دولت کے بارے میں اللہ کی کیا تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی کیا تعلیم ہے، دین اسلام میں اس کا کیا درجہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میرے بہت سے بھائی بس جب ان کے سامنے مال کی مذمت کی جائے، مال کی برائی کی جاوے، اور بس برائی کرتے 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 ان کے دل میں پوری نفرت بٹھا دی جاوے، پورا جوش جذبہ بھر دیا جاوے، تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا، اور اسی بات کو کچھ بات سمجھتے ہیں اور اسی سے کچھ اثر لیتے ہیں۔ اور بعض بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ ثابت کیا جاوے کہ نہیں، دنیا بھی بہت ضروری ہے اور مال و دولت بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے سامنے دلائل سے یہ بیان کیا جاوے تو ان کو یہ بات پسند آتی ہے، یا تو اس سرے پر یا اس سرے پر، اور درمیان کا جو درجہ ہے اس کو سمجھنے میں، اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور جب آپ اپنا کوئی ٹیسٹ کراویں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ مثال کے طور پر انسان کے اندر شوگر ہے، بھائی کم سے کم اتنا نارمل ہے اور زیادہ سے زیادہ اتنا نارمل ہے۔ اگر اس سے زیادہ بڑھ جاوے تو بھی نقصان دہ ہے اور صحت کے لیے خراب ہے، اور اس سے کم ہو جاوے تو بھی نقصان دہ ہے اور تو بھی صحت کے واسطے مضر ہے۔ جی، اگر آپ نے کبھی اپنے ٹیسٹ کرائے ہوں اور 5-7 ٹیسٹ کرائے ہو تو وہاں پر آپ کو یہ چیز لکھی ہوئی ملتی ہے، یہ چیز لکھی ہوئی ملے گی۔ مثلا ہمیں بتایا گیا کہ خالی پیٹ شوگر زیادہ سے زیادہ کم سے کم 90 ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 110 ہونا چاہیے۔ اگر 90 سے کم ہو گیا تو خطرے کی طرف چل لیے، اور 110 سے بڑھ گیا تو خطرے کی طرف چل دیے۔ اور کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 140 ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 180 ہونا چاہیے۔ اگر 140 سے بھی کم ہو جاوے تو خطرے کی طرف چل دیے، اور اگر 180 سے بڑھ جاوے تو خطرے کی طرف چل دیے۔ اب جتنا کم ہوتا جاوے گا اتنا خطرہ بڑھتا جاوے گا، جتنا زیادہ ہوتا جاوے گا اتنا خطرہ بڑھتا جاوے گا۔ اور وہ جو معتدل مقدار ہے وہ اگر ہے تو انسان تندرست رہے گا۔ بھائی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات کو سمجھانے کی آج میں کوشش کروں گا، اس بات کو میں سمجھانے کی انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کروں گا۔ اور میں ابھی آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتائے دیتا ہوں۔
خاص طور سے وہ حضرات جو سلوک اور تصوف طے کرتے ہیں، نوافل اذکار اوراد کے پابند ہیں، ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کچھ بری عادتیں ہیں اور ان بری عادتوں کا نکالنا اپنے اندر سے فرض و واجب ہے۔ ان بری عادتوں کو نکالے بغیر آدمی اللہ کا دین پسندیدہ بندہ اور متقی پرہیزگار انسان نہیں ہو سکتا، جس کو تصوف اور سلوک کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ صاحب نسبت بندہ نہیں ہو سکتا، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بری عادتیں کچھ ہیں، ان بری عادتوں میں سے ایک ہے حب دنیا، مال و دولت کی محبت، اور حب دنیا ہی میں آ گیا عہدے کی محبت۔ لیکن میں آج صرف مال کی محبت سے متعلق بات کروں گا۔ میں اپنی اس بات کو پھر ایک بار میرے دوستو پھر کہتا ہوں، کچھ بری عادتیں ہیں جن کا نکالنا ضروری ہے، جن کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ان بری باتوں میں سے ایک بری عادت وہ مال دولت کی بے جا محبت بھی ہے۔ جب تک یہ محبت انسان کے دل سے نہیں جاوے گی، اس کا دل پاکیزہ اور صاف نہیں ہوگا، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کا دل اللہ کی محبت کا محل نہیں بنے گا، اس کا دل اللہ کی محبت کا مقام، اللہ کی محبت کی جگہ نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ ہے تو وہ سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا کہ وہ اخلاق رذیلہ جن سے آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک مال کی محبت بھی ہے، مال کی بے جا محبت۔ تو آج اللہ کرے میں اس سمجھانے میں کامیاب رہوں اور آپ اس سمجھنے میں کامیاب رہیں، اور پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ میرے دوستو، پہلے میں قرآن پاک کی آیت شریفہ سے ہی بتلاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اس میں ایک حکم تو دوسرا بیان کیا گیا ہے، یہاں ہدایت تو ایک دوسری دی جا رہی ہے، لیکن اسی سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، یعنی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے جس پر تمہاری زندگی موقوف ہے، جس سے تمہاری زندگی کی ساری کارروائی چلتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے واسطے مال بہت ضروری ہے، اور زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر اس کے واسطے مال ضروری ہے۔ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ دین کا کوئی کام مال کے بغیر نہیں ہوتا، اور دنیا کا کوئی کام مال کے بغیر نہیں ہوتا، اور اپنا ذاتی کوئی کام مال کے بغیر نہیں ہوتا، اور اجتماعی کام، امت کا کام، انسانیت کا کوئی کام اور بھلا مال کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے واسطے تمہاری زندگی کا سرمایہ بنایا ہے اور تمہاری زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، تم وہ مال ایسے کم سمجھ بچوں کو نہ دے دو جو اس کو ایسے ہی اڑا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مال کی محبت اور مال کی اہمیت تو پہلے ہی ہمارے دلوں میں بہت کچھ ہے، تو اس کو بیان کرنے کی ایسی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر بھی میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دوں تھوڑا سا۔ دیکھو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تجارت کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کی ترغیب دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مال کے حاصل کرنے کے جائز طریقے بیان فرمائے اور ناجائز طریقے بیان فرمائے. تو دیکھو، مال اگر ایسی بری چیز ہوتی جس کا حاصل کرنا اور جس کو اپنے پاس رکھنا ہر حال میں، ہر درجے میں، ہر حالت میں گناہ ہوتا، برا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں فرماتے؟ اس کے حاصل کرنے کے طریقے کیوں بتاتے؟ تجارت کے طریقے کیوں بتاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب کیوں دیتے؟ ہاں نہیں، ہماری زندگی کے واسطے وہ واقعی ضروری ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لیجئے گا کہ تجارت کی ترغیب دینے کے واسطے اور ساتھ ساتھ تجارت میں امانت داری اور سچائی کی رعایت رکھنے کی ترغیب دینے کے واسطے یوں ارشاد فرمایا کہ جو تاجر، جو تجارت کرنے والا سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا حشر صدیقین اور انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے. تو ترغیب بھی ہے تجارت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں امانت داری اور سچائی کی بھی ترغیب ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں. بہرحال میں جو عرض کر چکا ہوں بس اسی پر اکتفا کر لو، ورنہ بات یہی لمبی ہو جاوے گی کہ مال کی اہمیت تو ہمارے دلوں میں پہلے خوب بیٹھی ہوئی ہے، اس کو مزید اہمیت بٹھانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بس اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ جو لوگ مال کو ہی ایک برا سمجھتے ہیں اپنی سادگی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، تو ان کے واسطے اتنی بات کافی ہے. البتہ میرے بزرگوں اور دوستو، ہاں اب آگے چل کے میں بتاؤں ایک بات اور، اس سے پہلے ایک بات اور بتاؤں. مال کی محبت، اولاد کی محبت، عورت کی محبت، یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دلوں میں رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، جو میں نے سمجھا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیصر و کسریٰ کے خزانے آئے اور مال دولت کے انبار اور مال دولت کے ڈھیر آپ کے سامنے لگے، تو آپ نے اس کو دیکھ کر یہ فرمایا، اے اللہ، ہم یہ تو نہیں کہتے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس مال کی محبت تو ہمارے دل سے نکال دیں، ہاں بس میں یہ کہتا ہوں کہ اس مال کو تو اپنی رضا اور اپنی دین کی سربلندی کا ذریعہ بنا دیں. تو اب مطلب یہ ہوا اس کا، اور حاصل اس کا یہ ہوا کہ اس مال ہمارے لیے ہماری ضرورت کی چیز ہے، مال ہماری طبعی ضرورت کی چیز ہے، طبعی طور پر ہمیں اس سے محبت ہے، ہمارے دل کی یہ پسندیدہ چیز ہے، طبیعت کی ہماری یہ پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کو اچھے کاموں کا ذریعہ بنانا چاہیے، اس کو دین کے اندر مضبوطی میں کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور اس کو دوسروں کو نفع پہنچانے کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ اس کو دین سے دور ہونے کا ذریعہ بنایا جاوے، نہ کہ اس کو گناہوں کا اور اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنایا جائے. یہ بات اب صاف ہو گئی، اب بات ڈھکی چھپی نہیں رہی.
اس لیے اب میں اپنی وہ پہلی بات کہتا ہوں کہ دیکھو، مال و دولت کمانے میں 3 چیزوں کا لحاظ رکھو۔ مال و دولت کا کمانے میں 3 چیزوں کا دھیان رکھو۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے وہ 3 چیزوں کا لحاظ رکھیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز نہیں عطا فرمائی ہے ان کے واسطے اس کے بعد میں بتاؤں گا ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مال کماؤ لیکن جائز طریقے پر کماؤ، ناجائز اور حرام طریقے پر ہرگز مت کماؤ۔ مال کی وہی محبت ہمارے دین کو تباہ کرنے والی ہے جس میں ہم ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اور مال کمانے کے پیچھے پڑ جاویں، مال دولت کے پیچھے پڑ جاویں۔ یہی ہے وہ محبت جو ہمارے دین کو تباہ کرنے والی ہے اور بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ تباہ کرنے والی ہے، اور یہی ہے وہ محبت جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی محبت کی بنا پر وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اسی حکم کی بنا پر شریعت کے احکام کو پس پس ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے دل میں مال کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کے نگاہ میں مال کی قدر و قیمت اللہ کے رسول سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی نگاہ میں مال کی قدر و قیمت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے احکام کو پس پس ڈال کر، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے مال کمانے میں لگا ہوا ہے۔ تو دیکھو، مال کی یہ محبت اور اس طریقے سے مال کمانا، یہ ہے دین کو تباہ کرنے والا، اور یہ ہے تمام برائیوں کی جڑ۔ تو بات یہ ہوئی کہ مال تو کمایا جاوے لیکن جائز طریقے پر کمایا جاوے، حلال طریقے پر کمایا جاوے۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اتنا بتلا دوں کہ ہم جائز اور ناجائز طریقے کو جب تک نہیں جان لیں گے، جائز اور ناجائز طریقوں کو جب تک نہیں سمجھ لیں گے، اس وقت تک ہم جائز اور ناجائز طریقے کا فرق کر کے مال کما ہی نہیں سکتے۔ ہم حرام سے بچ نہیں سکتے، ناجائز سے بچ نہیں سکتے، حلال اختیار نہیں کر سکتے اور جائز اختیار نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اس بات کو پہلے تو یاد رکھو کہ مال کی محبت اور مال کی ضرورت ضرور ہے، ہونی چاہیے، لیکن اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے اور اس کو اتنا ضروری نہیں قرار دینا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے احکام کی کوئی پرواہ نہ کرے، دین کی کوئی پرواہ نہ کرے، شریعت کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اور دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ اس کے کمانے میں آدمی اتنا مصروف نہ ہو جاوے، اتنا منہمک نہ ہو جاوے کہ وہ دین ہی نہ سیکھ سکے، دین سیکھنے کی اس کو فرصت ہی نہ رہے، وہ اللہ کی عبادت ہی نہ کر سکے، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کر سکے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے واسطے، اللہ کی عبادت کے واسطے اس کے پاس وقت ہی نہ رہے۔ مثال کے طور پر ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ باوجود ہے کہ ماشاءاللہ وہ کافی دیندار ہیں، لیکن فجر کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب۔ جب ان سے یوں کہا جاتا ہے فجر کی نماز پڑھا کرو، اجی بس ہم ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، فلاں جگہ بیٹھتے ہیں، اتنے بزی رہتے ہیں، اتنی مصروفیت رہتی ہے کہ 12 بجے تو ہوٹل بند کرتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹہلتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں، تو اتنے میں 1-1.5 نہیں تو 2 نہیں تو 1-1.5 تو بج ہی جاتا ہے، اور پھر صبح کو نہیں اٹھا جاتا۔ اس واسطے فجر کی نماز غائب ہے۔ اور جب بات یہ ہے کہ
پورا رش جو ہوتا ہے وہ عشاء کے آس پاس ہی ہوتا ہے اس لیے اس وقت ہوٹل سے اٹھنا اور گلہ چھوڑنا اس وقت میں ممکن نہیں ہوتا. تو دیکھو اس نے اپنے آپ کو دنیا کمانے میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اب اس کے پاس اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے فرصت نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے اس کے پاس وقت نہیں. اور جب وہ نماز جیسی عبادت کو چھوڑ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دین سیکھنے کی ضرورت کی تو اہمیت ہی نہیں ہوگی. دین سیکھنے کا تو اس کے پاس وقت ہوئے گا نہیں. بزرگوں کے پاس جانا، علماء کے پاس جانا، دین کی کتابیں پڑھنا، مسائل معلوم کرنا، اللہ والوں کی خدمت میں تھوڑا وقت گزارنا، اس کے تو اس کے پاس بالکل فرصت ہوئی گی نہیں، اس کا تو اس کے پاس بالکل وقت ہوئے گا نہیں. تو بہرحال مال حاصل کیا جاوے، مال کمایا جاوے، اور اس کے واسطے پہلے بتایا کہ جائز ناجائز طریقے معلوم کر کے جائز کا اختیار کیا جاوے، حلال حرام معلوم کر کے حلال کے طریقے پر حاصل کیا جاوے، اور حرام سے بچا جاوے. حرام میں چاہے جتنا زیادہ مل رہا ہو، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے اس واسطے اس سے بچ جانا چاہیے. یہ بات میں نے چھوڑ دی تھی، رہ گئی تھی، اب میرے ذہن میں آئی تو میں اس کو دوبارہ بتاتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ مال اس طرح سے کماویں، چاہے اپنی محنت اور دوڑ دھوپ سے ہی کماویں کہ وہ حکومت کے قانون کے خلاف ہو. ہاں، حکومت کے قانون کے خلاف ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے ڈکیتی نہیں ڈالی، لیکن حکومت کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے تجارت نہیں کی، حکومت کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اپنا کاروبار نہیں چلایا. تو جس دن پکڑ میں آویں گے تو یہ ساری دولت ناجائز کہلاوے گی. یہ دولت بھی ضبط ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ حکومت کے قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے دولت کماویں اور ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے نمبر 1 دولت مند بن جاویں تو آپ کی کہیں پکڑ نہیں ہوگی، نہ آپ کو کوئی جوکھو ہوگی، نہ آپ کے مال کو کوئی جوکھو ہوگی. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ کہ اگر اللہ کے رسول کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے جس کو ہم جائز ناجائز کہتے ہیں تو جائز کے طریقے پر کیا جاوے تو کتنے بھی بڑے دولت مند ہو جاویں آپ، کتنے بھی بڑے دولت مند ہو جاویں تو کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں، بات تو اگرچہ اس سے الگ ہے، لیکن بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گی، بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گی. غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کو تنگ دستی کا غزوہ بھی کہتے ہیں، لمبا چوڑا سفر تھا، 1300 کلومیٹر کا تقریباً سفر تھا، اور بڑی تعداد صحابہ کی اس میں شریک تھی، لیکن اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ ہتھیار تھے، اور ایک تربیت یافتہ فوج سے، ٹریننگ شدہ فوج سے مقابلہ تھا. آج تک جتنے مقابلے ہوئے تھے وہ عرب سے ہوئے تھے، عربوں سے ہوئے تھے، اور اس میں مقابلہ تھا روم کی فوج سے. تو یہاں ہتھیار نہیں تھے. بہرحال اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، سوچنے سے تو یاد آ جاتا، پہلے سے اگر میں سوچتا تو یاد آ جاتا، لیکن اب یاد نہیں آ رہا ہے. اتنا مجھے یاد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اتنے گھوڑے، اونٹ اور مال دولت دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یوں ارشاد فرمایا، لم یضر عثمان شیء بعد، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا،
جس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس سے اللہ کے رسول اتنا راضی ہو گیا ہے کہ اگر عثمان سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو اللہ اس پر پکڑ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر کر دیں گے۔ تو اتنے بھی بڑے مالدار ہو جائیں آپ تو کوئی حرج نہیں، اللہ کے رسول میں کوئی کی نگاہ میں کوئی برا نہیں۔ جی اور بتاتا ہوں میں آپ کو، مالدار صحابہ میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے جو ان سے حدیث پاک یاد کیا کرتے تھے اور مسائل دین سیکھا کرتے تھے۔ اچانک مدینے کے بازار میں، یوں کہہ لو مدینے کے بازار میں ایک زوردار نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ نعرہ تکبیر کیسا ہے، کیوں لگایا ہے لوگوں نے نعرہ تکبیر؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تجارت کا قافلہ آیا ہے۔ اب تجارت کا قافلے کو بھی آپ شاید یہ لوگ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہاں سے کچھ مال ملک شام لے کر جاتے تھے اونٹوں پر، وہاں بیچتے تھے، اور پھر وہاں سے مدینے کی، مکے کی، عربوں کی ضرورت کا مال لے کر یہاں آتے تھے، وہ یہاں لا کر بیچتے تھے۔ اب جس کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ ہوگا اتنا زیادہ مال و سامان ادھر سے خرید کر لاوے گا وہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ اتنا بڑا تھا اونٹوں کا، اور اتنا زیادہ اور ہر طرح کا سامان ان کے قافلے میں تھا کہ جب مدینے والوں نے دیکھا اور مدینے کے تاجروں نے دیکھا تو تعجب سے، حیرت سے اچانک ان سب کی زبان سے نعرہ تکبیر بلند ہو گیا۔ میں آگے نہیں بیان کرتا چونکہ پھر آگے جانے میں ہماری بات اصل بات رہ جاتی ہے، بس میں آپ کو اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر جائز طریقے پر مال کمایا گیا ہو تو چاہے وہ عثمان غنی بن گیا ہو، چاہے وہ عبد الرحمن ابن عوف بن گیا ہو، تو اللہ کی نگاہ میں وہ برا نہیں ہے۔ اور حرام کا طریقے پر کمایا گیا ہے اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، حرام کی مذمت آپ کے سامنے آ چکی ہے، پہلے بھی بہت مرتبہ اس کے بیان ہو چکا ہے، تو یہ بیان کرنا چاہتا۔ اور دوسری بات میرے دوستوں میں نے یہ کہی تھی کہ ہم مال دولت کے کمانے میں اتنے مشغول نہ ہو جاویں، اتنے مصروف نہ ہو جاویں کہ ہمارے پاس دین سیکھنے کی فرصت نہ رہے، ہمارے پاس دین پر عمل کرنے کی فرصت نہ رہے، ہماری ساری توجہ وہ جائز ہی صحیح لیکن ساری توجہ اپنی تجارت پر ہی ہو، ہمارے واسطے ہماری ساری توجہ چاہے وہ جائز ہی ہو اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار پر ہی ہو، اور ہمارا سارا فوکس اور ہماری ساری محنت اور ہماری ساری توجہ اپنی دولت کو بڑھانے پر ہی ہو، چاہے وہ جائز طریقے پر ہی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی بہت ساری برائیاں شامل ہو جائیں گی۔ تو اب میں مختصر کر کے کہتا ہوں میرے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ مال کمانے میں اتنا مصروف نہ ہو کہ وہ دین سیکھنے کی فرصت اس کے پاس نہ ہو، مال کمانے میں اتنا مصروف نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کی فرصت اس کے پاس نہ ہو، چاہے اپنے کاروبار میں کچھ کمی آوے لیکن نماز کے وقت پر پڑھے، بلکہ جماعت سے پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، دین سیکھے، دین کے مجلسوں میں شریک ہو، اپنا نظام اس طرح بناوے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات میرے دوستو یہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی حقوق جو متعین فرمائے ہیں، مالداروں پر جو چیزیں لازم اور ضروری فرمائی ہیں، لازم فرمائی ہیں، ان کو ادا کریں۔ مثال کے طور پر ٹھیک زکوٰۃ ادا کریں، مثال کے طور پر حج فرض ہوا تو اپنے وقت پر پہلی فرصت میں حج کریں،
صدقہ واجب، صدقہ فطر واجب ہے وہ ادا کرے، مثال صدقہ فطر ادا ہے، قربانی کرے، اور جو مالی عبادتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب دین کی کوئی ضرورت سامنے آوے اور اس میں مال کی ضرورت پیش آوے، یا عام مسلمانوں کی کوئی ضرورت پیش آوے اور اس میں مال کی ضرورت ہو، تو اگرچہ اس کے ذمہ دینا فرض نہیں، اگرچہ اس کے ذمہ دینا لازم نہیں، چونکہ وہ فرض تو ادا کر چکا ہے، لیکن یہاں بھی اس کو خرچ کرنا چاہیے اور یہاں بھی اس پر خرچ کرنا لازم ہے۔ اب ہم اس کو یوں کہیں گے مختصر لفظوں میں اور چند لفظوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی جو حقوق متعین فرمائے ہیں وہ حقوق ادا کرے۔ تو اب یوں کہیں گے کہ اب بڑی سے بڑی دولت اور زیادہ سے زیادہ دولت اس کے واسطے کوئی مضر نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ اسی نیت سے کماتا ہے، وہ اسی نیت سے کماتا ہے میں حرام کھانے سے بچوں، میں دوسروں سے سوال کرنے سے بچوں، جن کے میرے ذمہ حق ہیں میں ان کے حق ادا کروں، میرے ذمہ خود اپنی جان کا حق ہے میں اپنی جان کا حق ادا کروں، اپنی بیوی کا حق ادا کروں، اپنے بچوں کا حق ادا کروں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کروں، اپنے بھائیوں بہنوں کا حق ادا کروں، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کروں، جو بھی بہرحال مالی حق میرے ذمہ ہے میں اس لیے کماتا ہوں، میں دوسروں کو سے نہ مانگوں بلکہ میں دوسروں کو دوں، تو اس کے واسطے یہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہو جاتا ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہو جاتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ایک قصہ ہے، حدیث تو ہے نہیں لیکن بزرگوں کا قصہ ہے۔ ایک صاحب تھے، جیسے کہ بھی آپ نے قافلے کی بات سنی تھی، تجارت کرتے تھے اور بڑا قافلہ ان کے ساتھ چلا کرتا تھا، سینکڑوں ہزاروں آدمی ان کے قافلے میں چلا کرتے تھے، بہت بڑا قافلہ ان کا ہوا کرتا تھا۔ یہ تو وہ مجھے نام یاد نہیں رہا، ایک اللہ والے جو ان کی بستی میں رہتے تھے، ایک بزرگ جو ان کی بستی میں رہتے تھے، ان سے دعا کرا کر اور قافلہ لے کر چلے۔ مثلا انہوں نے بتلایا کہ میں فلاں جگہ تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں، برکت بھی ہو، خیر و عافیت سے جانا ہو اور خیر و عافیت سے واپسی ہو۔ بہرحال دعا کرا کے وہاں سے وہ رخصت ہو گئے۔ انہوں نے آگے چل کر ایک جگہ پڑاؤ کیا، پڑاؤ یعنی راستے میں جنگل میں کسی جگہ ٹھہرے، اور نہ معلوم کس ضرورت کی بنا پر، کس مجبوری کی بنا پر ایک ہی جگہ کئی دن ان کا پڑاؤ رہا، کئی دن ان کا قیام رہا۔ تو جہاں یہ شخص، یہ تاجر ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں ان کی نگاہ کے سامنے کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ تو یہ دیکھتے کہ صبح شام ایک پرندہ آتا ہے اور اپنی چونچ میں کچھ لے کر آتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے اور اس کو گرا کر واپس چلا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا، 4 مرتبہ دیکھا، تو اب دل میں جذبہ یہ پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا قصہ ہے۔ تو یہ کسی طریقے سے اوپر چڑھے تو دیکھا کہ کھجور کا تنا اوپر سے سرے پہ سے کھوکھرا ہے اور اس میں ایک اندھا سانپ پڑا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ پرندہ صبح شام اس کی خوراک لے کر آتا ہے، یہاں ڈال کر چلا جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی زندگی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ پرندہ الگ، یہ سانپ الگ، ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ تو یہی سمجھ میں آیا کہ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کو روزی پہنچانے کے واسطے۔ اب اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اس کے دل کو ایک ٹھیس لگی اور یہ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے تنے میں زمین سے اوپر
کئی فٹ اور کئی میٹر اوپر اندھے سانپ کو کھلانے پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو تو اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تجھے کیوں نہیں کھلاوے گا؟ تجھے کھلانے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی بھاگ دوڑ میں اور اتنی مصیبت و مشقت میں کیوں پڑتا ہے؟ چنانچہ اس نے وہیں پر قافلے کا تمام سامان خیرات کر دیا، اونٹ، گھوڑا، جو بھی کچھ سامان تھا، جو بھی تجارت کے واسطے لے کر جا رہا تھا، وہ سب کا سب خیرات کر دیا اور خالی ہاتھ اپنے گھر پہنچ گیا۔ ان بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان بزرگ نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ تو بڑے لمبے سفر پر گئے تھے تجارت کے واسطے، اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ تو انہوں نے کہا، جواب دیا، اور جواب کیا دیا؟ جواب میں وہ پورا قصہ سنایا۔ وہ پورا قصہ جب سنا بزرگ نے، عالم نے، شیخ نے، تو فرمانے لگے، افسوس، تو نے اس اپاہج سانپ جیسا بننا تو پسند کیا، اور تو نے اس پرندے جیسا بننا پسند نہ کیا کہ تیری وجہ سے سینکڑوں معذوروں کو، اپاہجوں کو، بوڑھوں کو، غریبوں کو روزی پہنچے۔ تو نے ایسا بننا پسند نہیں کیا، اور تو نے اس اپاہج سانپ جیسا بننا پسند کیا، یہ کہا۔ بہرحال دوستو، دین کی نصرت کے واسطے، ضرورت مندوں کی نصرت کے واسطے، اپنے جان کے حقوق ادا کرنے کے واسطے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے واسطے، جن کے بھی حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ رکھے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کے واسطے اگر یہ کماتا ہے تو یہ پھر اعلیٰ درجے کی ایک عبادت ہو جاتا۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور ترتیب وار سمجھ میں آ رہی۔ اب میں ان کو دوبارہ لوٹانا تو چاہتا ہوں، لیکن وقت کی وجہ سے لوٹاتا نہیں۔ اب آگے چلیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہو گئی، ایسے ہی ہمارے واسطے مضر بھی ہے، ایسے ہی ہمارے واسطے نقصان دہ بھی ہے۔ تو اس کے نقصان، جیسے اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کا فائدہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، ایسے ہی اس کے نقصان اور اس کا مضرت اور اس کا نقصان بھی بتایا گیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا فائدہ تو حاصل کریں، لیکن اس کے نقصان سے بچیں، اس کے نقصان سے بچیں۔ اس کا نقصان سمجھانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور دوسری جگہوں کے ساتھ اور دوسرے مقامات پر جو بیان کیا، یہاں قارون کا قصہ بیان کیا، قارون کا قصہ بیان کیا۔ یہ قارون کا قصہ کسی واسطے بیان کیا؟ اسی واسطے بیان کیا تاکہ ہم مال کے نقصان سے، مال کی جو مضرت ہے، اس سے بچ سکیں۔ جی، قارون کو تو آپ خوب جانتے ہیں، کتنا مال و دولت اس کے پاس تھا، کتنا دولت مند وہ تھا، اس کو بیان نہیں کرتا میں، ساری کتنی دولت اس کے پاس تھی، اگرچہ قرآن پاک میں اسی رکوع میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن میرے دوستو، مال کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ آدمی اس مال دولت کو، اس خوشحالی کو، اس فراغت کو اپنا ہنر اور اپنا کمال سمجھے، اپنی ذاتی قابلیت سمجھے، اپنا ذاتی ہنر سمجھے، اپنا ذاتی کمال سمجھے، اور اللہ کا عطیہ اور اللہ کی نعمت نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنا ذاتی ہنر، اپنا ذاتی کمال سمجھے۔ اور جب آدمی مال و دولت کی فراوانی میں ہوتا ہے،
کوئی چیز اس کو صحیح سوچنے پر مجبور کرنے والی نہیں ہوتی. شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے، نفس اس کا پھول کر کپا سا ہو جاتا ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب یہی لفظ استعمال کرتے تھے، کپا ہی کہا کرتے تھے. وہ نفس پھول کر اس کا کپا ہوتا ہے اور عقل اس کی سمجھ صحیح کام نہیں کرتی، الٹی اس کو سوچتی ہے، الٹا ہی وہ بولتا ہے. الٹی اس کو سوچتی ہے، الٹا ہی وہ بولتا ہے. جب قارون کو یہ کہا گیا کہ یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو دیا، تو بھی اللہ کے بندوں کو دیا کر. احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. اور تو اس مال و دولت کے ذریعے دنیا کے اندر بگاڑ پیدا مت کر، ظلم و زیادتی مت کر. انہوں نے کسی نے بھی کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور اچھے انسانوں نے اس کو کہا. جس نے بھی کہا تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ میں کیوں دیتا مجھے؟ یہ تو میں نے اپنے اس علم اور اس نے اپنے ہنر سے کمایا ہے جو میرے پاس موجود ہے. تو یہ تو میں نے اپنے علم سے اور اپنے ہنر سے، اپنے ذات علم سے، اپنے ذات ہنر سے میں نے یہ کمایا، اللہ نے نہیں دیا مجھے. قال انما اوتیت علی علم عندی. یہ میرے دوستو، اس کو بہت سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اس کو اس سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے لیکن اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہوں، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے. اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اس مال و دولت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے. اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ اللہ سے غافل ہو گیا ہے، اللہ کو بھول گیا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مال کے فائدے بھی ہیں، اس مال کے نقصان بھی ہیں. شریعت نے اس کی اہمیت بھی بیان کی اور شریعت نے اس کے نقصان سے بھی ہمیں آگاہ کیا. تو ان نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. کیا؟ اپنا ذاتی کمال سمجھنا، اللہ کی نعمت نہ سمجھنا، اور پھر تکبر میں، بڑائی میں مبتلا ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جانا، اور مال کی اتنی محبت کر لینا کہ اس کو جوڑ جوڑ کر رکھتا رہے، اس کو جمع کرتا رہے، اور اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ نہ کرے. تو یہ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال ان سے بچنا ہے. میں اب اسی بات کو الگ الگ بتاؤں گا آپ کو. مال کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے ناشکری. ناشکری میں پر آمادہ ہو جاتا ہے. مال کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے تکبر. انسان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے. مال کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے اللہ سے غفلت، اللہ کو بھول جانا. نہ اس کی پکڑ کا ڈر ہے، نہ اس سے دعا مانگتا ہے، نہ اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو بھول بیٹھا. اور آگے جو کہا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تو اس سے معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بھلے کاموں میں اپنے مال خرچ کرے، بلکہ اپنے مال کو ظلم کا ذریعہ بناتا ہے. اپنے مال سے مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، اپنے مال سے وہ برائی کو پھیلاتا ہے، برائی پھیلاتا ہے. ہاں، برائی پھیلاتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں میں. بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے میں تو کوئی ایسا ہی نہیں، کسی کی طرف اشارہ تو کرتا ہی نہیں. ایک صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ارے واہ
ارے یار یہ تیرا پیسہ کس کام آئے گا؟ ایک ڈانس پارٹی ہونی چاہیے. دیکھو تمہیں الیکشن بھی لڑنا ہے, تمہیں پنچایت الیکشن میں بھی کھڑا ہونا ہے, تمہیں فلاں الیکشن میں بھی کھڑا ہونا ہے. لوگ تمہیں پہچانیں گے جبھی تو, تمہارے دل کو دیکھیں گے جبھی تو تمہارے ساتھ لگیں گے. اب وہ ڈانس پارٹی کرتا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ڈانس پارٹی ایک تو ڈانس ہے ہی, اور اس کے ساتھ اب کتنی برائیاں اپنے اندر لے کے آوے گی. ڈانس کے ساتھ ساتھ شراب بھی چلے گی, اور ڈانس اور شراب کے ساتھ زنا کا دور بھی چلے گا. یہ ہو گیا فساد فی الارض. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اپنے مال و دولت کے ذریعے کمزوروں پر ظلم کرے گا, اپنے مال و دولت سے جو کمزور ہے, غریب ہے, ان کی دولت بھی ہڑپ لے گا. وہ الگ ہے. اور مزید فساد فی الارض, یہ ہے مال و دولت کے نقصانات. آپ بھی دیہات کے ہیں بہت سارے. ہاں, وہ بگڑا ہوا کسان کا بیٹا یہ کہتا ہو چپ رہے, ورنہ 1 بیگھہ ایک تیرے انعام کا, ورنہ 2 بیگھہ ایک تیرے انعام کا. سمجھتے ہیں آپ اس کا مطلب؟ ہاں, کسی کو قتل کرانے میں, کسی کو مروانے میں, کسی کو جیل بھیجوانے میں اس کا پیسہ کام آتا ہے. یہ ہے فساد فی الارض. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ مال کے نقصانات ہیں. اللہ نے ایک ہی آیت میں ساری باتیں بیان فرما دی. جی, اسی میں سے مال کی برائیوں میں سے اور مال کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ سب لوگ میرے سامنے جھکیں, سب لوگ مجھے بڑا مانیں, میری تعریف کریں, میری دولت کی تعریف کریں. چنانچہ سب مجھے بڑا مانیں, میری دولت کی تعریف کریں, میری تعریف کریں, میرے بچوں کی, میرے خاندان کی تعریف کریں. تو بہت سے موقعوں پر آدمی, مالدار آدمی اپنے مال کی نمائش کرتا ہے, اپنے مال کی نمائش کرتا ہے. اسے میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے اللہ رب العزت نے جو حال قارون کا بیان کیا ہے آیت شریفہ میں, وہ بیان کر دوں میں آپ کے سامنے, وہ پیش کر دوں میں آپ کے سامنے. فخرج علی قومہ فی زینتہ, ایک مرتبہ وہ اپنی قوم میں, اپنی برادری میں, اپنی مال دولت کی پوری دکھاوٹ اور آرائش کے ساتھ نکلا. یہ تفسیر میں اس کی تفصیل آتی ہے, کچھ کوئی زیادہ لکھتا ہے, کوئی کم لکھتا ہے. اس گھوڑے پر سوار تھا جس کی لگام سونے کی, وہ زین ہوتی ہے نا کرسی سی جس پہ بیٹھتے ہیں, زین, زین سونے کی. اور اس کے چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ گھوڑا سوار چل رہے ہیں, سینکڑوں گھوڑا سوار چل رہے ہیں. ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کی زین سونے کی, اور کسی کی لگام سونے کی, اور کسی کی زین چاندی کی, اور کسی کے گھوڑے کی لگام چاندی کی. کوئی ریشمی کپڑے پہن رہا ہے, ریشم کے آلات, اصلی ریشم کے کپڑے پہن رہا ہے, کوئی کیسے کپڑے پہن رہا ہے. غرض خود اور اس کے حوالی اور اس کے نوکر چاکر پورے جلوس کے ساتھ نکلے, اور اس میں اس نے اپنے مال و دولت کی پوری نمائش کی. فخرج علی قومی فی زینتی. یہ ہے وہ. آگے میں بعد میں چلوں گا. کیا ہمارا آج کا مالدار بھی اپنے مال کی نمائش کرتا کہ نہیں کرتا؟ بہت سارے موقعوں پر اپنے مال کی نمائش کرتا ہے.
عام طور سے اس کے واسطے لڑکے کی شادی اور لڑکی کی شادی تو ایک بہترین پلیٹ فارم بنا دیا گیا. ارے بھائی کہاں ہے؟ فلاں بارات گھر میں ہے، 50,000 روپے کرایہ ہے اس کا ایک رات کا، 2 لاکھ روپے کرایہ ہے اس کا. یہاں وہ اس کی نمائش کرتا ہے. ہاں 2 لاکھ روپے اول تو پتہ نہیں مجھے سہارنپور میں کتنے کے ہیں. بہرحال کلکتے میں ہم گئے تھے، وہ بیچارے بہت اچھے نیک آدمی تھے، ہمارے مدرسے کے بڑے معاون تھے. انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ولیمے میں ہم گئے تھے. انہوں نے تو 5 لاکھ روپے میں بک کر رکھا تھا ایک رات کے واسطے. جی تو یہ نمائش. اتنے کھانے بنا دیے گئے، اتنے کھانے بنا دیے گئے کہ کھائے کم جائیں گے اور بیکار زیادہ ہوں گے. بس کھانے والا یہ تو بتاوے یا نہ بتاوے کہ میں نے کیا کھایا. ہاں یوں بتاوے گا ہاں بھائی اتنے آئٹم تھے. بہرحال اتنا ہی اشارہ کافی ہے. آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مال کی نمائش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مال کی نمائش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کبھی غریبوں میں، فقیروں میں، ضرورت مندوں میں دیتا ہے، لیکن اس کی آرائش نمائش کرتا ہے. نمائش. اپنے مکان بناتا ہے اس میں نمائش، اپنی گاڑی، اپنے لباس، ان سب چیزوں میں نمائش. تو مال کی نمائش کرتا ہے آدمی صرف دوسروں سے تعریف بٹورنے کے واسطے، دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے. جی میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں، میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. میرے دوستو، مال کی برائیوں سے بچا جائے. مال ہو تو برا نہیں. میں مدرسے کے سلسلے میں جایا کرتا تھا بمبئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب کو مال بھی دیا تھا اور بڑی وسعت بھی، بہت بڑا دل بھی دیا تھا اس کو. اس نے اپنا بہت بڑا مکان مدرسے کے سفراء کے ٹھہرنے کے واسطے ہی خالی کر دیا تھا. اسی میں ٹھہرتے تھے بہت سارے. ساری تفصیل کیا بتائی جائے. تو بہرحال ایک مرتبہ پورے مہینے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. پیسے جو مدرسے کو دیا کرتے تھے وہ بھی ملازم نہیں دے دیے. ان سے پورے مہینے ملاقات نہیں ہوئی. مجھے جس دن چلنا تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، کل میں جا رہا ہوں، آج ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ہاں آپ آ جائیے مکان پر، فلاں جگہ آ جائیے مکان پر. تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، افطار وغیرہ کرنے کے بعد میں ان کے مکان پر پہنچا. پتہ نہیں تراویح کے بعد پہنچا، بہرحال ان کے مکان پر پہنچا. تو جب میں وہاں داخل ہوا تو ان کے سامنے دسترخوان تو بچھا ہوا تھا، اور بریڈ، جو وہی عام بریڈ ملتے ہیں وہ، اور کھجور اور پانی. وہ کھجور سے بریڈ کھا رہے تھے. ہم تو ان کے مہمان تھے ہی، جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر انہی کی طرف سے کھانے کا انتظام تھا. جب انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لو، میں کہا جی ہاں کھانا کھا لیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا ذرا آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، میرے ساتھ اسی کھانے میں شریک نہ ہوئیے، آپ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. بہت اچھا. تو میں ٹھہر کے بیٹھ گیا. تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ شہروں میں تو سب ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں انہوں بڑا پرتکلف کھانا میرے لیے منگایا. بہرحال میرے دوستو، مال کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مال کی نمائش کرتا ہے اور اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے
اور دوسروں کی تعریف اور واہواہی لوٹنے کے واسطے وہ کرتا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ. یہ برائیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کی یہ ایک ایسی برائی ہے اور ایک ایسی بیماری ہے، یہ دوسروں کو بھی لگتی ہے جا کے. ہاں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جسمانی بیماری کوئی سی بھی ہو، وہ کووڈ کیا وہ ہو، وہ کرونا کیوں نہ ہو، وہ نہیں لگتا دوسرے کو. پکی بات ہے، کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. لیکن اخلاق اور اعمال کی یہ بیماریاں ہیں، یہ دوسروں کو لگتی ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، جب اس کی شان و شوکت کے ساتھ اس کو نکلا، اس کا جلوس دیکھا لوگوں نے، تو دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. جو دنیا کے طلبگار تھے، یریدون الحیات الدنیا، دنیا کے طلبگار تھے، مال کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، مال کی محبت، بیجا محبت ان کے دلوں میں جمی ہوئی تھی. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، انہوں نے کیا کہا؟ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی دولت قارون کے پاس ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے. مال ان کے پاس نہیں، تو مال کی تمنا ان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور مال حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پہلے تو جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی وہ عملی اور کارروائی شروع ہو جاتی ہے حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے. اب یہاں تک تو آپ نے وہ بات سمجھ لی. بات تو میری یہی پوری ہو گئی، لیکن اگلی بات اور بتا دیتا ہوں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی، انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو جاوے، تم کاہیں کی تمنا کر رہے ہو، تمہارا ناس ہو جاوے، تم کاہیں کی تمنا کر رہے ہو. جی، ایمان اور نیک اعمال اس مال دولت سے بدرجہ بہتر ہے. اللہ کا ثواب اس سے بدرجہ بہتر ہے. لیکن یہ صبر کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے. خیر، بات پوری کرنے کے واسطے اب اگلی بات بھی کہہ دوں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. پھر ہم نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے مال و دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا، اور اس کے گھر اور اس کے محلات کو بھی سب کو زمین میں دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. وہ کتنے بھی بڑا دولت مند تھا، اور کتنے بھی اس کے محافظ تھے، اور کتنے بھی اس کے باڈی گارڈ تھے، کتنی بڑی اس کی سیکورٹی تھی، کچھ بھی سامان اس کے پاس تھا، کوئی اس کے کام نہیں آیا، کسی نے اس کی مدد نہیں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. وہ کچھ کام نہیں آیا اس کے. خیر، آگے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اس کو اس جلوس میں دیکھ کر اور اس کے اس مال دولت کی نمائش کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، یہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے. تو انہوں نے کہا وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. دیکھو، مال دولت کی زیادتی یہ کچھ خوش نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے، خوش نصیب ہونے کی پہچان نہیں ہے. یہ تو اللہ خوش نصیبوں کو بھی دے دیتا ہے، بد نصیبوں کو بھی دے دیتا ہے، اپنے پیارے بندوں کو بھی دے دیتا ہے اور اپنے ناپسندیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے. اگر
یہ خوش نصیبی کی علامت ہوتی اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی علامت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس کو اس کی مال و دولت کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کے محلات کے ساتھ اس کو زمین میں کیوں دھساتا؟ بہرحال میرے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات ختم کر دوں، وقت بھی ہو گیا ہے اور پوری بات نہ صحیح، کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور اب میں اپنی بات کا حاصل و خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیندار بننے میں، متقی پرہیزگار بننے میں، مومن کامل بننے میں، اللہ کا ولی بننے میں، اللہ کے ساتھ نسبت اور تعلق حاصل ہونے میں مال و دولت ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا کی محبت وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ میں گھس کر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی مال کی محبت انسان کے دین کو تباہ کرتی ہے۔ یہ بات یاد ہے۔ پھر میں نے آپ کو پوری بات سمجھائی اور امید یہ کرتا ہوں کہ جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں آپ نے بات ضرور سمجھ لی ہوگی کہ مال کا ایک درجہ ہے، اگر ہم اس کو اس درجے پر رکھیں گے تو یہ مال ہماری زندگی میں ہماری دنیا اور ہمارے دین دونوں کے واسطے مددگار ہے، دونوں کے واسطے ہمارا مددگار ہے۔ اور جو اس کا درجہ ہے اگر یہ اس سے اوپر چلا جاتا ہے اور ہم اسی کو سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، اسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری تباہی کا سبب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں اور آوارہ ہو جاتے ہیں کہ نہ کماتے اور جو اپنے پاس ہے نہ اس کی حفاظت کرتے تو پھر یہ بھی ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ہماری دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور ہماری دنیا کے واسطے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، شریعت میں مال کی جو حیثیت بیان کی گئی ہے، مال کا جو درجہ بیان کیا گیا ہے، اپنے دل میں مال کا وہی درجہ رکھیے، اس کو حاصل کیجئے، جائز طریقے پر حاصل کیجئے گا، حلال طریقے پر حاصل کیجئے گا اور اس کی برائیوں سے بچیے گا، اس کے حقوق ادا کیجئے گا اور اس سے دین دنیا بنانے میں مدد لیجئے گا اور اس کی برائیوں میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور اپنا دین تباہ مت کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اذان میں کیا منٹ ہے؟ اذان میں 7:45 ہے جماعت، اب کیا 7:15 ہو گئے ہیں؟ ہاں بس بات ختم کر دی تو کر دی، بس اب دعا کر لیجیے گا۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں، اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے،
سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ خالی ہاتھ واپس کرتے تو یہ شرم آتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، کافروں والی منافقوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری تمام نافرمانیوں سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ جو سنتے ہیں جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، اور تو کریم ہے، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے، سچ بولنے، اے اللہ امانت دیانت کے ساتھ زندگی گزارنے، اے اللہ اپنی تمام طاعت و عبادت کو ہمارے واسطے آسان فرما۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری میں، بڑھاپے میں، جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے متعلقین کو، سب کو صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کی تلاش میں ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما۔
جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں ان کو ان کی پسندیدہ نوکریاں عطا فرما۔ اے اللہ جو کسی بھی جائز کام کے واسطے جد و جہد کر رہے ہیں، امتحان پاس کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ان کے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما، بری نگاہوں سے حفاظت فرما، حوادثات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک و نبا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے کسی بھی وجہ سے اے اللہ شادی بیاہ کسی بھی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اس رکاوٹ کو دور فرما، غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو لڑکوں کی تمنا ہے لڑکے عطا فرما، اور جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے لڑکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت بنا۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، باطل کو پہچاننے اور سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، تو ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن کا ہم پر کوئی حق ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، امت کے اندر بیداری پیدا فرما، سمجھداری پیدا فرما۔ اے اللہ دین کی حفاظت کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، اے اللہ ان میں ناکام فرما، ان دشمنوں کو اس میں ناکام فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، اور خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما۔ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما، دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے،
ہم سب کو پالنے پرورش کرنے والے، ہم سب کی تربیت کرنے والے، اے اللہ، اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ، اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ہر ضرورت تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی میں کوئی مجال ہے بھی نہیں، تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت ہے بھی نہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ، تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، کوئی بات تجھ پر چھپی ہوئی نہیں، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، اے بگڑی کے بنانے والے، بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ اے اللہ، اے قادر مطلق، ہر اٹکے ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول